1400 سال پہلے بھی اگر کوئی ناستق قرآن کے اگینسٹ آتا، صحابہ کرام اس کا مقابلہ کرتے، اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے اور قرآن کی حفاظت کرتے۔ آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی جو بھی ناستق قرآن کے اگینسٹ آتا ہے، بنگلہ دیش کے مسلمان کے سنتان اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اسی لیے قرآن تھا، قرآن ہے اور قرآن رہے گا انشاءاللہ۔ آج دیکھیے، میں آپ جس ملک میں رہتے ہیں، اس ملک کا نام ہے ملک بنگلہ دیش۔ بڑی قربانی کے بعد یہ ملک ملا۔ آج اسی ملک بنگلہ دیش کے لیے ہزاروں جوک لوگوں کو مار دیا گیا۔ آج اسی ملک بنگلہ دیش کے لیے کتنے نوجوان ینگسٹر لوگوں نے، کتنی ماؤں کے سنتانوں نے اپنا خون رکھتا اور جیون دیا۔ آج اسی ملک بنگلہ دیش کے لیے ابو سعید ینگسٹر جیسے، عثمان ہادی ینگسٹر جیسے کو گولی مار کر شہید کر دیا گیا۔ لیکن آج بھی مجھے اور آپ کو 54 سال گزر گیا، لیکن شانتی والا بنگلہ دیش نہیں مل سکا۔ کیوں نہیں ملا؟ اب ہسٹری میں جائیے۔ 1947 کو جب پچھم پاکستان اور پورب پاکستان دونوں ایک تھا، دونوں ایک تھا، اس ٹائم ملکی حساب سے ایک تھا اور آج دل کے حساب سے ایک ہے۔ 1947 کو جب ملک بنگلہ دیش ابھی کا یعنی پورب اور پچھم پاکستان ایک تھا، وجہ کیا تھی؟ انڈیا ناستک سے اس ملک کو چھیننے کے لیے وجہ یہی تھی کہ ایسی کنٹری چاہتے تھے مسلمان جو کنٹری قرآن والا ہو، جو کنٹری مدینے کو فالو کرنے والا ہو، جو کنٹری جس کنٹری کے اوپر قرآن کو نافذ کیا جائے، اسلام کو نافذ کیا جائے۔ اسی لیے آپ دیکھیے اس ٹائم جو نعرہ لگایا گیا، وہ نعرہ ابھی والے پاکستان کے لیے نہیں، وہ دونوں جب پاکستان ایک تھا، یہ نعرہ اس ٹائم لگا تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہ اس ٹائم لگا تھا نعرہ۔ اس لیے آپ ابھی بھی ہسٹری پڑھیے، 1947 کو بھی پاکستان کو شادین کرانے کے لیے جس قوم نے سب سے زیادہ رقط دیا تھا وہ قوم بنگلہ دیش کی قوم تھی۔ آپ پڑھیے تاریخ، تاریخ کو آپ بھلا نہیں سکتے۔ پھر 1971 کو 1971 کی جدوں میں مجھے اور آپ کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا گیا، دو بھائی الگ کر دیے گئے۔ وہ سمجھتے تھے انڈیا والے شاید یہ دو بھائی جب الگ ہو جائیں گے، ہم ان دونوں کو الگ کر دیں گے تو دربل ہو جائے گی قوم، ویکنیس بن جائیں گے مسلمان۔ لیکن وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، ایک مشن ان ناستک لوگوں کا ہے، ایک مشن میرے اللہ کا ہے۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور میرے اللہ کا مشن سب سے بہترین بیسٹ ہے، اس لیے تو اللہ کا مشن سکسیسفل ہوا الحمدللہ۔ آپ کے ملک بنگلہ دیش کے ایک بہت بڑے عالم مولانا عبدالحمید باشانی رحمت اللہ علیہ، نام سنا آپ نے؟ حضرت باشانی نے فرمایا تھا جو قوم یہ سمجھ جائے گی کہ انڈیا سب سے بڑا دشمن اور ناستک ہے، وہ قوم کامیاب ہو جائے گی۔ اس لیے آپ دیکھیے جب بنگلہ دیش کے جمک لوگوں نے انڈیا کو شترو سمجھا، اپنا دشمن سمجھا، اور انڈیا اور اس کے فالوورز کو بنگلہ دیش سے بھگا دیا، اس دن بنگلہ دیش پھر سے شادی ہو گیا۔ مگر میں جو آپ کے سامنے جو بات رکھنا چاہتا ہوں، جو گفتگو کرنا چاہتا ہوں، دیکھو میرے پیارے جوک بھائیوں، اصل بات یہ ہے، مجھے آپ کو، ہم مسلمان بھائیوں کو
اصل مشن سے ہٹا دیا گیا. دنیاوی حساب سے بہت دل موجود ہے، لیکن دین کے اعتبار سے صرف ایک دل ہے، اور اس دل کا نام ہے لا الہ، سورہ لا الہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نبی جو رشتہ دے کر گئے تھے، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم المسلم اخو المسلم، مسلمان دوسرے مسلمان کا، زرے زرے مسلمان دوسرے مسلمان کا. یہ اصل رشتہ تھا، یہ میرا آپ کا رشتہ تھا. اسی لیے آپ دیکھیے، ابو جہل میرے نبی کا چچا ہے، سگا چچا. ابو لہب میرے نبی کا سگا چچا ہے، لیکن وہ آگن میں جلایا جائے گا، جہنم میں ڈالا جائے گا. لیکن بلال حبشی وہ حبشہ سے ہے، اور کل قیامت والے دن سب سے پتم جنت میں داخل ہوگا. یہ ایمان ہے. اصل میرا اور آپ کا جو رشتہ ہے وہ ایمان کا رشتہ ہے، یہ اصل رشتہ ہے. لیکن میں اور آج آپ اس رشتے کو بھول گئے، نعوذ باللہ. اب ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ فلاں دل کا ہے، یہ فلاں دل کا ہے، وہ فلاں دل کا ہے. بھائی جو جس دل سے بھی ہو، اگر کلمہ پڑھنے والا ہے تو وہ ہمارا بھائی ہے. اس کو مضبوط کیجیے، اس رشتے کو، اس ریلیشن کو، اس میسج کو عام کیجیے. اختلاف اپنی جگہ، اختلاف تو دو بھائیوں کا ایک گھر میں بھی ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بولو گے تم میرے بھائی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، امپاسبل. دونوں تو ماں کے ایک پیٹ سے ہیں. اسی لیے اس رشتے کو عام کیجیے. دوسرا کام، قرآن کو مضبوطی سے پکڑیے، قرآن کو فالو کیجیے. اپنے آئیڈیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانی ایکسپٹ کیجیے. آپس میں ایک بن جائیے. آج 54 سال گزر گئے، مجھے اور آپ کو دھوکے میں رکھا گیا، ہمارے وقتوں کو یوز کیا گیا، ہمارے جیون کو یوز کیا گیا، لیکن اب تک ہمارے شنشت کے اندر قرآن کو لاگو نہیں کیا گیا. اب تک ہمارے سپریم کورٹ کے اندر قرآن کو لاگو نہیں کیا گیا. اگر شنشت میں قرآن ہوتا، سپریم کورٹ میں قرآن ہوتا، بتاؤ آج گولیاں چلتی؟ آج گولیاں چلتی؟ حضرت عمر کے دور میں ایک بڑا حبشہ کا سردار تھا اور ایک غلام تھا، دونوں طواف کر رہے تھے. جب دونوں طواف کر رہے تھے، اس بڑے سردار کا احرام تہبند اس غلام کے پاؤں کے نیچے آ گیا، وہ گر پڑا. اس سردار نے کیا کیا؟ اس غلام کو مکہ مار کر ناک میں مکہ مارا، گھوسا مارا، اس کی ناک ٹوٹ گئی. حضرت عمر کو پتا چلا مارا سردار نے ہے، اور مارا کس کو ہے؟ غلام کو. کہاں سردار کہاں غلام؟ حضرت عمر کے پاس آیا. حضرت عمر نے فیصلہ کیا، یہ قرآن کا فیصلہ، فرمایا اب یہ غلام تجھے مکہ مارے گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر قرآن سپریم کورٹ کے اندر ہوتا، اگر قرآن شنشت کے اندر ہوتا، رب کعبہ کی قسم، یہ جتنی خونی، یہ کوے شوے جتنے ہیں، ان ساروں کو ڈھاکہ میں لا کر پھانسی میں لٹکایا جاتا. لیکن آج قرآن سے دوری ہے. میرے پیارے چبک بھائیوں، قرآن کو فالو کیجیے. اپنے آئیڈیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسپٹ کیجیے. ایک بن جائیے. جس دن آپ چبک لوگ قرآن کو فالو کرو گے، جس دن آپ چبک لوگ اپنے آئیڈیل آدور والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسپٹ کرو گے، جس دن آپ چبک لوگ ایک بن جاؤ گے، رب کعبہ کی قسم نیکسٹ بنگلہ دیش قرآن کا بنگلہ دیش ہوگا. آج اب ٹائم زیادہ ہو گیا، بس میں آخر
میرے پیارے بھائیوں، آج آپ اس بات کو یقین رکھیے، دل میں رکھیے، اس دنیا میں اگر کوئی سب سے زیادہ پاورفل اگر کوئی ہے اس پوری دنیا میں تو وہ مسلمان ہے۔ ٹھیک ہے نہیں میرے بھائی؟ وہ کون ہے؟ مسلمان، سب سے زیادہ پاورفل، کیونکہ مسلمان کے دل میں ایمان ہے، مسلمان کے دل میں قرآن ہے، مسلمان کے دل میں رحمان ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے، کوئی بھی سچا پکا مسلمان کبھی بھی گولی سے بھائی نہیں پاتا، کبھی سے بوم سے بھائی نہیں پاتا، کبھی بھی شہید ہونے سے، موت سے بھائی نہیں پاتا۔ اور ناستک سب سے زیادہ جو ڈرتے ہیں وہ موت سے ڈرتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیے اس وقت دنیا کے کتنے سارے لوگ ہیں، کتنے ساری کنٹری ہے، اور اکثر کنٹری انگریز لوگوں کی ہے، مسلمان کے اگینسٹ لوگوں کی ہے، لیکن آپ دیکھیں گے ساری دنیا کے ناستک مسلمانوں سے بھائی پاتے ہیں۔ ٹھیک ہے نہیں بھائی؟ لے آؤ مفتی صاحب کو لے آؤ۔ ساری دنیا کے ناستک کس سے بھائی پاتے ہیں؟ بولو بھائی، مسلمانوں سے بھائی پاتے ہیں، ڈرتے ہیں ساری دنیا کے ناستک۔ اور اسی بنیادی وجہ میں نے آپ کو بتائی کہ اگر اس دنیا میں سب سے زیادہ پاورفل، سب سے زیادہ شکتی شالی اگر کوئی اس دنیا میں ہے تو وہ مسلمان ہے۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ تو اس لیے آپ حضرات اس بات کو یقین میں رکھیے کہ انشاءاللہ لے آؤ سمیہ بیٹا، آئیے حضرت صاحب، السلام علیکم، تشریف رکھیے۔ میں آپ کو عجیب بات بتاؤں، آپ حضرات کے اسی اترا کے بڑی مشہور شخصیت حضرت عبد العظیم مولانا مفتی کمال الدین صاحب دامت برکاتہم عالیہ تشریف لا چکے ہیں، اور حضرت صاحب بڑی محبت فرماتے ہیں، ہمارے آپس میں بہت محبت ہے۔ آج جو میں آپ کے اس جگہ آیا، میں نے تو یہ پروگرام کینسل کر دیا تھا، طبیعت کچھ صحیح نہیں، میں دور بھی بہت تھا، لیکن مفتی صاحب نے حکم دیا کہ آنا ہی پڑے گا، اس لیے میں آیا۔ اب سوچ رہے کتنی محبت ہے، اللہ پاک اس محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مفتی صاحب آ گئے، میں بس آخری شش کرتا ہوں، اجازت ہے؟ اجازت ہے دونوں، میرا نبی بھی اور ختم نبوت بھی۔ اللہ پاک مفتی صاحب کی زندگی میں نیک حیات عطا فرمائے۔ میں گرم انہوں تو نہیں سمجھا، ایک کو تنقید کر دیا، ایک کو بات کر دیا۔ وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی، ماشاءاللہ، وہ میرا نبی، میرا نبی، سنے سنے، وہ میرا نبی، میرا نبی، وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ احمد ہے، محمد ہے، وہی ختم رسل ہے، مخدوم مربی ہے، وہی والی کل ہے،
احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے مختوم مربی ہے وہی والی کل ہے اس پر کی نظر اس پر کی نظر سارے زمانے کی لگی ہے وہ میرا نبی وہ میرا نبی میرا نبی وہ میرا نبی ہے اللہ کا فرمان علم نشرح لک صدرک منصوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک اللہ اکبر اللہ کا فرمان علم نشرح لک صدرک منصوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک جس ذات کا جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے وہ میرا نبی وہ میرا نبی وہ میرا نبی ہے مدثر و مزمل و یاسین کے طہ کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا مدثر و مزمل و یاسین کے طہ کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا کیا شان ہے کیا شان ہے اس کی کہ جو امی لقبی ہے وہ میرا نبی وہ میرا نبی جزاک اللہ جزاک اللہ خوب برکت اللہ خوب اللہ پہ سب خوب مان میں برکت ہے وہ میرا نبی میرا نبی وہ میرا نبی میرا نبی وہ میرا نبی ہے والشمس ضحا والشمس ضحا چہرہ انور کی جھلک ہے واللیل سجا کے سوئے حضرت کی لچک ہے ماشاءاللہ جزاک اللہ اللہ کا خوب برکت جزاک اللہ خوب برکت والشمس ضحا چہرہ انور کی جھلک ہے واللیل سجا کے سوئے حضرت کی لچک ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک رات 14 رات کا چاند چمک رہا تھا دوسری طرف میرے نبی کا چہرہ بھی خوب سندر چمک رہا تھا فرمایا میں ایک طرف 14 رات کے چاند کو دیکھتا اس کی سندری کو دیکھتا دوسری طرف اپنے آدر والے محمد کے چہرے کو دیکھتا ان کے سندر کو دیکھتا کہتے پھر چاند کو دیکھتا اس کی سندری کو دیکھتا پھر محمد کے چہرے کو دیکھتا ان کے سندر کو دیکھتا پھر چاند کو دیکھتا 14 رات کے اس کی سندری کو دیکھتا پھر محمد کے چہرے کو دیکھتا ان کے سندر کو دیکھتا فرماتے ہیں سچ میں اس رزلٹ پر پہنچا کہ خدا کی قسم میرے نبی کا چہرہ 14 رات کے چاند سے بھی زیادہ سندر تھا والشمس ضحا چہرہ انور کی جھلک ہے واللیل سجا کے سوئے حضرت کی لچک ہے عالم کو ضیاء جس کے وسیلے سے ملی ہے وہ میرا نبی
وہ میرا نبی میرا نبی ضرور سنے وہ میرا نبی میرا نبی وہ میرا نبی جزاک اللہ جزاک اللہ وہ میرا نبی ہے اچھا میں ایک شعر سنا دوں ہوگا ہوگا ٹھیک اچھا ٹھیک مفتی صاحب کہتے ہیں ختم نبوت کو سنا دیا جائے آپ ادھر زندہ باد بولو گے انشاءاللہ سارے ختم نبوت کے مجاہد بیٹے انشاءاللہ محافظ بیٹے انشاءاللہ انشاءاللہ ہو کے رگے گی جھوٹی نبوت رسوا اور برباد آؤ مل کر نعرہ لگائے ختم نبوت زندہ باد زندہ باد بولو گے انشاءاللہ مجاہد کی طرح بولو گے تو انشاءاللہ ہو کے رگے گی جھوٹی نبوت رسوا اور برباد آؤ مل کر نعرہ لگائے ختم نبوت دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر مجاہد کی طرف زندہ باد بولنا ہے بولو ختم نبوت بولو ختم نبوت زندہ باد بولو ختم نبوت زندہ باد بولو ختم نبوت زندہ باد میرے نبی کے بعد کوئی نیا نبی آ سکتا نہیں آئیں گے عیسیٰ یا پھر آئیں گے دجال کہیں میرے نبی کے بعد کوئی نیا نبی آ سکتا نہیں آئیں گے عیسیٰ یا پھر آئیں گے دجال کہیں ہر کانا دجال ہے لوگوں سب کی نظر میں مرد آباد آؤ مل کر نعرہ لگائے ختم نبوت بولو ختم نبوت بولو ختم نبوت نیکسٹ ٹائم پوری غزل سناؤں گا انشاءاللہ بھی ٹائم شارٹ ہے ہاتھ اٹھاؤ میں کہوں گا تاجدار ختم نبوت تم نے زندہ باد بولنا انشاءاللہ سب ریڈی تو انشاءاللہ مجاہد کی طرح بولنا پڑے گا انشاءاللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد جزاکم اللہ اللہ پاک میرا اور آپ کا ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ پاک اس واعظ محفل کو پورے علاقے کے لیے رحمت کا اور برکت کا ذریعہ بنائے اللہ پاک اس مدرسے کی تمام ضروریات کو پورا کر دے ان کے محترم صاحب حضرت مفتی صاحب کی زندگی میں اللہ نیک حیات عطا فرمائے اور اللہ پاک ان سے خوب دین کا کام دیتا رہے زندگی باقی ملاقات باقی والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ جزاک اللہ اجازت جزاک اللہ میرے پیارے بھائیوں میں آپ کو یہ بات سمجھا رہا تھا کہ ساری دنیا میں اگر کوئی سب سے زیادہ پاورفل کوئی چیز ہے تو وہ کون ہے زورے بولو بھائی اور زورے بولو وہ مسلمان ہے اس لیے میں نے کہا ساری دنیا کے ناستک مسلمانوں سے بائیں پاتے ہیں ڈرتے ہیں آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیجئے گا ساری دنیا کے ناستک کے پاور کو ایک طرف رکھ دو امریکی کتوں کی پاور کو ایک طرف رکھ دو اسرائیلی کتوں کی پاور کو ایک طرف رکھ دو ہندوستانی کتوں کی پاور کو ایک طرف رکھ دو دوسری طرف مسلمان کے شیطان کو رکھو رب کعبہ کی قسم اس کے ایمان کی پاور سب سے زیادہ ہوگی
میرے پیارے جبک بھائیوں، اس لیے ہمارا آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ہم مسلمانوں کے آپس میں کوئی لڑائی نہیں ہے، وہ کسی بھی دل سے ہو، اس کا تعلق نرباچن سے ہو یا نہ ہو، لیکن جو مسلمان ہے ہمارا بھائی ہے، ہماری آپس میں کوئی لڑائی نہیں ہے، ہمارا آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ رب کے قرآن نے پہلے ہی کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیے، آپس میں تفریق مت کیجیے۔ اس لیے کوئی بھی حضور آپس میں آپ کو کبھی بھی لڑوانے کی بات نہیں کرے گا۔ بنگلہ دیش ہمارا ہے، اس کی حفاظت ہم نے کرنی ہے، کوئی بھی آپس میں نہیں لڑوائے گا آپ کو، سب ہمارے بھائی ہیں۔ اگر ہماری جدو ہے تو ہماری جدو امریکی کتوں کے ساتھ ہے، ہماری جدو اگر ہے تو اسرائیلی کتوں کے ساتھ ہے، ہماری جدو اگر ہے تو انڈین کتوں کے ساتھ جدو ہے، آپس میں نہیں، آپس میں ہم بھائی بھائی ہیں۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اللہ نے کہا اے محمد آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ، اور وہ جو آپ کے دوست ہیں، آپ کے فرینڈز ہیں، وہ ناسٹک کے اوپر تو بھاری ہے لیکن آپس میں فرینڈلی ہے۔ ہمیں اسی چیز کو فالو کرنا پڑے گا انشاءاللہ۔ میرے پیارے جبک بھائیوں، میں بس آخری دو بات کر کے ختم کرتا ہوں، ذرا اس بات کو یاد رکھیے گا، ہمیں واعظ محفل میں آ کر بیٹھنے سے اگر کوئی سبق نہیں ملتا تو ایسی ایک نہیں 1,00,000 بھی واعظ محفل ہو، آنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ حضرات نیت کیجئے انشاءاللہ ہم لوگ قرآن مجید کو پڑھیں گے، انشاءاللہ قرآن کی حفاظت کریں گے، انشاءاللہ نمازیں پڑھیں گے، انشاءاللہ اس بات کا اہتمام کیجئے، اپنی لائف میں چینجنگ لائیے، کیونکہ یہ لائف ختم ہونے کے لیے ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر نفس سے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اگر ابھی پینڈال کا سوئچ آف کر دیا جائے، لائٹیں بند ہو جائیں، ہم ایک دوسرے کو آوازیں لگائیں گے، فلاں بھائی شابدان، چور سے شابدان، موبائل پکڑ سے شابدان، کہیں گے نہیں کہیں گے؟ اب آپ ذرا سوچئے، قبر کی اندھیری جب ہوگی، اللہ اکبر، قبر کی اندھیری اس سے زیادہ کٹھن ہوگی جب آپ اور مجھے قبر کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ میں اور آپ پکارتے رہیں گے، کوئی نہیں آئے گا، لیکن میرا اور آپ کا جو نیک اعمال ہوں گے یہ آپ کے سر پر کھڑے ہوں گے۔ آپ ذرا امیجن کیجئے، اگر میں اور آپ آج کل میں مر گئے، بتاؤ میں نے آپ نے دین کے لیے کیا کیا میں نے آپ نے؟ ہم دنیا کے پیچھے پڑھتے چلے گئے، دین کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ ذرا سوچئے کل قیامت والے دن اس حشر کے میدان میں وہ کتنا ڈینجر دن ہوگا۔ رب کے قرآن نے کہا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، جس دن اللہ رب العزت آئیں گے سارے فرشتے در صف کھڑے ہوں گے، لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، کسی کو بھی وداؤٹ پرمیشن ٹاک کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ وہ کیسا دن ہوگا؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، جس دن آدمی اپنے برادر بھائی سے بھاگے گا، ماں باپ اپنے سنتان سے، سنتان اپنے ماں باپ سے بھاگیں گے، جس دن وائف ہسبینڈ وائف سے بھاگے گی، وہ قیامت کا دن۔ ذرا امیجن کیجئے اپنے آدر والے محمد کو کیا فیس دکھائیں گے جو مجھ سے آپ سے کوشچن کرے گا، اے میری امتی، میں نے تیرے لیے طائف کے میدان پر پتھر کھا کر اپنا رکھ تو دیا تھا۔ وہ آدر والا محمد کہے گا میں یتیم تھا، مجھے مکہ چھوڑنا پڑا تھا، میں یتیم تھا، میرے اوپر پانی کو بند کر دیا گیا تھا، میں یتیم تھا، میرے اوپر کھانے کو بند کر دیا گیا تھا، میں یتیم تھا، میرے پریوار نے مجھے چھوڑ دیا تھا۔ وہ محمد کہے گا
اے میری امتی وہ دیکھو میرے جلابیب کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے تھے، وہ دیکھو میرے بلال حبشی کو دین اسلام کے لیے تپتی دھوپ پر لٹا کر کے ریمانڈ دیا گیا تھا، وہ دیکھو میرے چچا حمزہ کے کلیجے کو کاٹ دیا گیا تھا، وہ دیکھو میری سمیہ جو لیڈیز ہو کر کے شہیدہ کر دی گئی تھی۔ کیا آنسر دو گے؟ کیا آنسر دو گے؟ کوئی آنسر نہیں ہے، کوئی آنسر نہیں ہے۔ اسی لیے ابھی اللہ سے پرومس کرو کہ انشاءاللہ ہم جمعہ روز قرآن کو پڑھیں گے، اس کی حفاظت کریں گے، نمازوں کو پڑھیں گے، مسجد کی حفاظت کریں گے، مدرسے کی حفاظت کریں گے۔ ہم جمعہ روز غزوۃ الہند کو لڑنے کے لیے ریڈی رہیں گے، رکھ تو دیں گے، جیبن دیں گے، ناستک کے ساتھ جدو کر کر ساری دنیا میں اسلام کے پتاخے کو بلند کریں گے انشاءاللہ۔ سب ریڈی؟ سب ریڈی انشاءاللہ؟ ہاتھوں کو اٹھاؤ، ہاتھوں کو اٹھاؤ۔ سب ریڈی تو انشاءاللہ؟ سب ریڈی تو انشاءاللہ؟ قرآن کی حفاظت کرو گے انشاءاللہ؟ انڈیا کے ساتھ جدو کرو گے انشاءاللہ؟ اسلام کے پتاخے کو بلند کرو گے انشاءاللہ؟ آخری بار شیخ بات، مفتی صاحب آگئے، ختم 2 منٹ میں۔ آپ کو معلوم ہے اس دور میں ہر دور کی طرح ایک ناستک بہت ڈینجر سے بڑی تیزی سے کام کر رہا ہے، مسلمانوں کا فیس لے کر، مسلمانوں کی طرح ڈریسنگ کر کر، مسلمانوں کی طرح گیٹ اپ کر کر، مسلمانوں سے ٹاکا کھا کر، مسلمانوں کے اگینسٹ یوز کرتا ہے اور مسلمانوں کے ساتھ چیٹنگ کرتا ہے۔ اس ناستک کا نام ہے قادیانی۔ مسلمان نہ کافر، زورے زورے مسلمان نہ کافر، اور زورے مسلمان نہ کافر۔ آپ نے کیا کہا؟ کافر۔ اب ذرا دیکھیے گا ختم نبوت ہے کیا؟ رب قرآن نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں، شش نبی ہیں، آخری نبی ہیں۔ پھر ایک ناستک پیدا ہوا انڈیا کی سرزمین میں۔ جتنے ناستک ہوتے ہیں اکثر انڈیا میں پیدا ہوتے ہیں۔ انڈیا میں ایک ناستک پیدا ہوا جس کا نام تھا مرزا غلام خبیث قادیانی۔ اس نے کہا نعوذ باللہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ ذرا بولو نعوذ باللہ۔ میرے نبی پیدا ہوئے بیت اللہ کی سرزمین میں، یہ ناستک پیدا ہوا انڈیا کی سرزمین میں۔ میرے نبی جب پیدا ہوئے، میرے نبی سجدے کی حالت میں تھے، اللہ اکبر بولو۔ یہ ناستک پیدا ہوا، یہ کانا تھا، کانا۔ میرے نبی کا انتقال مدینہ المنورہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوا۔ صرف رجب کے مہینے میں نے نیوز دیکھی، صرف رجب، ابھی شعبان ہے نا، اس سے آگے والا مہینہ، رجب کے مہینے میں 1 کوٹی مسلمان مدینہ میں گئے۔ 1 کوٹی مسلمان۔ میرے نبی کا انتقال مدینہ المنورہ میں ہوا۔ یہ ناستک مرا باتھ روم میں۔ یہ نبی ہو سکتا ہے؟ نبی ہو سکتا ہے؟ مسلمان ہو سکتا ہے؟ رب قرآن نے کہا ایسے گمراہ لوگوں کے بارے میں اولئک کالانعام، یہ لوگ ایسے ہیں جیسے جانور، کتا اور بلہ۔ 2 کام کرنے ہیں، پرتم کام، پہلا کام جو آپ کے ملک کے بنگلہ دیش کے بڑے مفتی صاحب جتنے علماء ہیں
ہمارے پاکستان کے سارے علماء نے فتویٰ دیا، سعودیہ علماء کرام کا فتویٰ کہ قادیانی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرنا، پران، شیزان، RFL، آل ٹائم، ٹیسٹی ٹریٹ، ان ساری پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرنا مسلمانوں پر واجب ہے اور اس کا یوز کرنا حرام ہے۔ سب بائیکاٹ کرو گے انشاءاللہ؟ آخری کام، دوسرا کام، شش کام، واز بھی ختم میرا، پھر مفتی صاحب انشاءاللہ۔ اور بھی چلیے۔ جزاک اللہ۔ دوسرا کام 1974 کو سرزمین پاکستان میں، یہ بات میں اس لیے بتاتا ہوں تاکہ آپ لوگ بھی یہ کام کرو انشاءاللہ۔ 1974 کو سرزمین پاکستان میں جب وہاں کے مسلمان کے سنتانوں نے آندولن کیا، قادیانیوں کے اگینسٹ نعرہ لگایا، نوبر پورے شنگ شدے، سب نے سلگان دیا، نعرہ لگایا، آندولن کیا، سامنے سے قادیانی اور ان کے ناستک لوگوں نے گولی چلائی اور 10,000 مسلمان کے سنتانوں کو شہید کر دیا گیا۔ اللہ اکبر بولو۔ لیکن الحمدللہ پاکستان کے شنشت کے آئین کے مطابق ان قادیانی ناستک کو کافر ڈکلیئر کر دیا گیا، الحمدللہ۔ اب نمبر بنگلہ دیش کا انشاءاللہ، سب ریڈی انشاءاللہ؟ بھائی دیکھو، محبت کا تعلق، ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ ٹوپی والا ہو، وداؤٹ ٹوپی والا ہو، داڑھی والا ہو، وداؤٹ داڑھی والا ہو، لیکن اگر اس کے دل میں ایمان ہوگا، وہ اپنے نبی سے آدور کرے گا، ہم انشاءاللہ اپنے نبی سے سب آدور کر کر اس بل کو سنسد میں پاس کرائیں گے انشاءاللہ۔ سب ریڈی انشاءاللہ؟ سب ریڈی تو انشاءاللہ؟ میرے پیارے جوک بھائیو، دس از آف مسلم کنٹری، اسی ملک بنگلہ دیش کے لیے جوک لوگوں نے جیون دیا، رکھ دیا، اسی بنگلہ دیش کے سنسد کے آئین کے مطابق قادیانی ناستک کو کافر ڈکلیئر کیا جائے گا۔ سب ریڈی انشاءاللہ؟ ہاتھ کو اٹھاؤ، سب ریڈی تو انشاءاللہ؟ کافر کافر، قادیانی، زورے زورے قادیانی، آواز شنشد تک جانی چاہیے انشاءاللہ۔ کافر کافر، کافر کافر، قادیانی کافر، نبی پرے نبی نائے، شنشد آئین چائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ رب العزت میرا اور آپ کا ہے؟ اچھا میں ایک سنگیت سناتا ہوں، ختم نبوت کا چلے گا یا پھر وہ میرا نبی چلے گا؟ ہے ٹھیک ہے، میں چلے